خدا کہتا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَالرُّوحُ وَالرَّيْحَانُ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ۔ خدا کہتا جنہیں میں اپنے قرب میں لے آتا ہوں نا، پھر میں انہیں روح بھی دیتا ہوں، ریحان بھی دیتا ہوں، اور نعیم کی جنت بھی دیتا ہوں۔ فَالرُّوحُ وَالرَّيْحَانُ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، میں نعیم کی جنت دیتا ہوں۔ جنت ایک نہیں، جنت 5 ہے۔ سب سے اعلیٰ جنت ہے نعیم کی جنت۔ اگر میں یہاں پہ سیدھا ترجمہ کر دوں تو میری قوم تو میرے عقیدے پہ فخر کرتے ہوئے بات سمجھ جائے گی، لیکن کچھ بندے یہ ان پہ سوچ لیں گے کہ ہر بات میں علی، ہر بات میں علی، ہر بات میں علی، یہ انہوں نے علی کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں دوسری آیت میں کہتا ہے قیامت والے دن یومئذ عن النعیم، تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ سوال میں خود کروں گا، تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معصوم کی بارگاہ میں بندے نے آ کے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ، یہ نعیم کون ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا؟ فرمایا ہمارے دادا علی کی ولایت کا نام۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم اگر میرے قرب میں آ گئے تو میں تمہیں علی کی جنت دوں گا، ورنہ تو جنت خلد بھی ہے، عدن بھی ہے، جنت ماوا بھی ہے۔ خدا نے کہا نہیں، لیکن اگر تم قرب میں آ گئے تو پھر میں تمہیں نعیم کی جنت دوں گا۔ میں تمہارے ذہنوں سے جنت کا تصور ابھار کے باہر نکالوں، ابھی باہر نکالتا ہوں تمہارے ذہنوں سے جنت کا تصور۔ آپ بیٹھے ہو جنت عدن میں، آپ کو کوئی فرشتہ بتائے کہ جنت نعیم میں علی آ گئے، اب بتاؤ وہیں رکو گے؟ ادھر جانے کی تمنا کرو گے؟ جنت میں رہ کے پھر جنت میں جانے کی تمنا کر رہے ہو؟ تم کہو گے وہاں علی ہے، اس کا مطلب ہماری جنت وہی ہے جہاں علی ہے۔ یار ہماری جنت وہی ہے جہاں علی ہے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا روح کیا ہے؟ فرمایا زہرا کا نام ہے۔ ریحان کیا ہے؟ فرمایا حسنین کا نام ہے۔ نعیم کیا ہے؟ فرمایا علی کا نام ہے۔ خدا کہتا میں تم میرے قرب میں آؤ، میں تمہیں زہرا کی الفت دوں گا، حسنین کی محبت دوں گا، علی کی ولایت دوں گا۔ جب اللہ اپنے قرب میں بلا کے یہ دے دے تو پھر جنت کا سوال کیسا؟ پھر جنت کی خواہش کیسی؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، ان کی قربت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جنت کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، حسرت جنت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ابھی کا ابھی یہیں پہ نتیجہ نکالنا تو یہیں پہ نکال دیتا ہوں۔ اٹھے مجمع سے کوئی ایک بندہ ایسا جو کہے کہ میں اس سخت سردی کے موسم میں مجلس میں آیا ہوں جنت کے لیے، مسجدوں میں رش ہے جنت کے لیے، مجلسوں میں جنت کے لیے رش نہیں ہے۔ بانی مجلس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جنت کے لالچ میں مجلس کروائی ہے؟ طواف کعبہ کرتے ہوئے حاجیوں میں جنت کا لالچ ہے، حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمیوں میں جنت کا لالچ نہیں ہے۔ ان کے بدن سے گرتے ہوئے لہو کے قطرے تو جنت کے جانے کے نشان بتا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ جنت میں جانے کی آرزو ہے، وہ کہیں ہمیں کیا پتا جنت میں جانے کی، ہم تو قرب حسین میں آئے ہیں، ہم تو حسین کا قرب چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے الفت کہاں سے لی ہے؟ حسین نے شب عاشور چراغ بجھایا، پوچھا کہ اگر جنت کے لالچ میں آئے ہو تو میں جنت دوں تو واپس چلے جاؤ گے؟ 72 کی آواز آئی، وہ کون سی جنت ہے جہاں تو ہی نہیں ہے؟ وہ کون سی جنت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بڑا ہمیشہ چھوٹے کو بڑا ہمیشہ چھوٹے کو لالچ دیتا ہے اس کی ذہنیت کے مطابق۔ ماں باپ دونوں طبقے میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اولاد چھوٹی ہو نا، ہر بچے کی ذہنیت اپنی ہوتی ہے۔ امتحان سے پہلے ماں باپ بچے کو لالچ دینا شروع کرے، اگر تیرے نمبر اچھے آئے سائیکل لے کے دوں گا، بائک لے کے دوں گا، گاڑی لے کے دوں گا۔ یہ لالچ ذہنیتوں کے مطابق ہے۔ اور جو اعلیٰ بچے ہوتے ہیں انہیں لالچ نہیں دیا جاتا، وہ فوراً پوچھتا ہے اگر میں یہ کلاس پاس کر لوں اس کے بعد میں کیا کروں؟
پھر وہ اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، وہ اپنا ٹارگٹ بتائے گا، اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے۔ لالچی بچوں کے ذہن میں فطرتاً ہلکا سا لالچ ہوگا کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، اس لیے خدا نے طبیعتوں کے مطابق جنت کا لالچ بتایا۔ جن کی فطرت میں بھوک تھی، خدا نے کہا آ جانا، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ کو بیٹھا ہے سننے والا، میں تو جتنا آسان کر سکتا تھا اتنا کر دیا، اب مجھے معاف کرنا، میں لالچی نہیں بتا سکتا، لالچ بتا دوں گا۔ آ جاؤ، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، سجی ہوئی حوریں ہوں گی، بیٹھے ہوئے غلام ہوں گے۔ لالچی عبادت گزاروں کے رالے ٹپکنے شروع ہوئے۔ ایسی جنت کہاں ہے؟ حسین کے ماتمی کے دل میں حسین تھا، اللہ کی طرف دیکھا، اگر آ گیا تو کہاں لے کے جائے گا؟ فرمایا آ جانا، حسنین سردار ہیں، آ جانا۔ میری یہ بہنوں نے پوچھا یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں جنت مل جائے تو کیسے؟ فرمایا آ جانا، زہرا تمہاری سردار ہوگی، علی تمہارا وارث ہوگا۔ خدا نے حسینیوں کو چیزوں کا لالچ نہیں دیا، ہمیں دی ہے سرداری کا لالچ، حسنین کی نوکری میں آ جانا۔ پھر ہمارے درجے رکھے ہیں، اگر عمل اچھے ہوئے ہو سکتا ہے ہمسایہ سلمان ہو جائے۔ ایک دن آئے تھے نا دہلیز سیدہ پہ سلمان محمدی، کیا کہنے علی کے اس عارف صحابی کے، سلمان ہی پڑھ دیا جائے تو عقلیں زخمی ہو جائیں، روحیں یوں تھر تھر کانپے اگر سلمان پڑھ دیا جائے۔ سلمان سے کہ بندے نے پوچھا تو علی کا نوکر، علی کا شاگرد ہے، خاص ترین شاگرد ہے علی کا، بتا انسان کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے؟ سلمان نے گردن جھکی اٹھا کے کہا اگر تو ہو دنیا کی بات کبھی نہ بولو، جھک ہی گردن دوبارہ، اگر ہو علی کی بات پھر کبھی چپ نہ رہنا۔ السکوت احسن من الکلام، خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ الامام احسن من الکلام، اور گفتگو امام کلاموں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ کلام ہوتا ہے لفظوں سے، لفظ بنتے ہیں حرفوں سے۔ گفتگو کرنی ہو، میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے لفظ ڈھونڈنے پڑے، میں نے لفظوں کی ترتیب لگائی، ان کی روانی کو برقرار کیا، پھر ایک متن تیار ہوا۔ اس لیے کہ انسان اپنی گفتگو میں خوبصورتی کے لیے حرفوں کا بھی محتاج ہے، لفظوں کا بھی محتاج ہے، جملوں کا بھی محتاج ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ مثال دے دیتے ہیں، مدینہ تھا، مسجد نبوی کا ایک کونا تھا، چند صحابہ بیٹھے تھے، بیٹھے کہتے لگے کہ مشکل گفتگو اور مشکل کلام کیا ہوتا ہے؟ تو ان میں سے ایک صحابی بولا، اس نے کہا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جن کے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہوتی، جیسا کہ الف۔ الف یہ ایسا حرف جس کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی۔ وہ بھی صحابی کہہ رہا تھا، اس نے کہا الف کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی، یا بے کا نقطہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ مولا امیر المومنین نے لمحہ دیر کیے بغیر خطبہ دینا شروع کر دیا، پورے خطبے میں الف آیا ہی نہیں۔ آج تک وہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے، آج بھی اس کا جواب کوئی نہیں آیا، جیسے قرآن کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ علی کے خطبے کا بھی ابھی تک جواب کسی نے نہیں دیا۔ علی نے خطبہ دے دیا اور بغیر الف کے دے دیا۔ جب بغیر الف کے خطبہ دے دیا صحابہ نے کہا یا علی بغیر الف کے گفتگو اتنی مشکل ہوتی تھی، آپ نے کیسے کر دی؟ فرمایا جو حرفوں کا محتاج ہو اسے کلام کہتے ہیں، حرف جس کے محتاج ہو اسے امام کہتے ہیں۔ بسم اللہ سے جنت میں جانے کی آرزو، علی والا جنت میں جانے کی آرزو سب کو ہے، خواہش سب کو ہے، لیکن خدا نے لالچ دیے ہیں نیتوں کے مطابق، فطرتوں کے مطابق۔
اللہ نے جنت سجائی تھی، بنائی تھی، اور اللہ نے بڑی مہنگی رکھی ہوئی تھی. اس کے پاس ایک ہی چیز تھی بندوں کو لالچ دینے کے لیے، اس نے بڑی مہنگی رکھی. اس نے کہا میرے پاس بڑی قیمتی جنت ہے، میری بات مانو میں وہاں لے جاؤں گا. ہر نبی نے امت سے کہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک اللہ کا نبی ہے، نام اس کا حضرت ہود ہے. یہ تبلیغ مذہب کرتے کرتے بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے. قوم عاد تھی، قوم عاد کا بادشاہ شداد تھا. شداد کے دربار میں آ کے ہود نبی نے اللہ کی تبلیغ شروع کر دی. آتش پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. شداد اللہ کی باتیں سنتا رہا. سننے کے بعد ہود سے کہنے لگا یہ جس کی باتیں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہاں؟ ہود نے کہا کہ نظر نہیں آتا. تو اسے کہا پھر اسے ماننے کیسے جو نظر ہی نہیں آتا؟ اگر تیرے اللہ کو مان لے تو کیا ہوگا؟ جناب ہود نے کہا وہ جنت دے گا. ابھی خواہش کا فرق پتہ چل جائے گا کہ جن کے ہاں تسلیم ہو ان کے ہاں جنت کا تصور کیا ہے، جن کے ہاں تحقیق ہو ان کے ہاں جنت کا تصور کیا ہے. جنت کا تصور تحقیق اور تسلیم کے آئینے میں پڑھنے لگا. اچھا اگر جنت میں جائیں تو کیا ملے گا؟ اس کا وہاں پہ یہ باغات ہیں، چشمے ہیں، یقوت زمرد کے محل ہیں. اچھا شداد نے کہا وہ کہاں ہے؟ ہود نبی نے کہا نظر نہیں آتے. اس کا حد نہیں ہو گئی، جسے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا. تو ایسا ان دیکھا سودا میں کروں ہی کیوں؟ اچھا یہ جتنے لوگ تو اپنے اللہ کی کلمہ پڑھوا رہا ہے یہ اسی لالچ میں جا رہے ہیں؟ اس کا ہاں یہی لالچ ہے، جنت میں جائیں گے. شداد نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی جنت میں بنا لوں تو پھر تو یہ سارے میرے ہو جائیں گے، کیونکہ تیرے اللہ میں نے تو لالچ ہی دیا نا سجدہ کروانے کے لیے. تصور عبادت سمجھیے گا، تصور عبادت سمجھیے گا. لالچ دیا ہے نا تو یہ لالچ میں دے دیتا ہوں. اس کی جنت تو نظر بھی نہیں آ رہی، میں دکھاؤں گا بھی، میں بنا لیتا ہوں. اس کا لکھوا ذرا جنت میں کیا کیا. خود نبی نے لکھوایا، اس نے ساری لکھ لی. اس کا اب یہ میں بناؤں گا. بادشاہ تھا، دور تھا اس کا، اس نے حکم کر دیا زمین کی تہوں سے خزانے نکالو، مجھے یہ جنت یہاں چاہیے. حکم پاس ہو گیا، زمین کی تہوں سے خزانے نکلنے شروع ہو گئے. اس نے جنت کی بیرونی دیواریں سونے کی اینٹوں کی بنائی. خدا نے اس کی جنت کا پورا تذکرہ کیا ہے. خدا قرآن میں جھوٹوں کی بات کرتا ہے تاکہ سچوں تک پہنچا سکے. خدا نے اسے ارم شداد کے نام سے اس پورے تصور کو قرآن میں لکھا ہے. یہ کوئی مہینے، 2 مہینے، سال، 5، 10 سال کا پروجیکٹ نہیں تھا، 300 سال لگ گئے اسے جنت تعمیر کرتے کرتے. بیرونی دیواریں سونے کی بنائی تھی، بڑا مشک و عنبر کے مسالے اور یہ سب کچھ رکھ کے اندر اس نے اب محل بنانے تھے. اس نے زمرد اور یقوت کے قصر بنا دیے، محل بن گئے سارے. اب اس نے اگلا پڑھا کہ اس میں چشمے بناؤ جی. چشمے بن گئے. اس میں لکھا کہ وہاں جو درخت ہیں وہ سونے کے ہیں، اسے سونے کے درخت بنائے. اس میں چاندی کے پرندے بٹھائے. اچھا اس کا کرم ایسا تھا، یہ چیزیں بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا. کیا کہنے تیرے بھی یا اللہ، تو بھی جھوٹے کو لگام بڑی اچھی دیتا ہے. تیرے بھی صدقے تو بھی ایک دفعہ رسی ڈھیلی بڑی اچھی کرتا ہے. اب چیزوں میں جان بن رہی ہے، یہ سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ سچے کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس نے سونے کے درخت، اس پہ چاندی کے پرندے، اس نے چشمے بنا دیے. اس نے قرآن کہتا ہے کہ عارضی دودھ کی نہریں بنائی. اب اسے یہ خبر نہیں تھی دودھ کو اب جاری رکھنا تھا، رک جاتا تو اسے بدبو پیدا ہوتی. اب یہ پریشان تھا کہ اسے مسلسل جاری کیسے رکھوں. خدا کو پھر ترس آ گیا. خدا نے جبریل سے کہا اس کی بنائی ہوئی دودھ کی نہر پہ پھونک مار تاکہ بدبو پیدا نہ ہو. دودھ کی نہریں جاری ہو رہی ہیں، باغات سج گئے ہیں، چشمے بن گئے ہیں، جنت سج رہی. اب دیکھ نہیں رہا، جب پوری مکمل ہوگی تو پھر دیکھوں گا. پوری جنت سج گئی.
اب آخری مرحلہ آ گیا تھا جنت کے مرکزی دروازے، جنت دروازے تک پہنچی اور خزانے ختم ہو گئے، خزانے ختم ہو گئے، زمین کی تہوں سے خزانے نکال چکا تھا، دربار کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کی تفاسیر نے لکھا کہ اس نے رایا کے گھروں میں اپنی فوج بھیج دی کہ رایا کے گھروں میں گھس جاؤ، جو ملے چھین کے لے آؤ، ریت کو بھی خالی کر دیا جنت بنانے کے جنون میں۔ بور تو نہیں ہو رہا؟ قرآن کی کہانی ہے، قرآن کہتا جنت بن رہی تھی، مرکزی دروازے کی جگہ باقی اور خزانے ختم، اب سر پکڑ کے بیٹھا ہے، ہیرے جواہرات ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کو بیچے اور جنت کا دروازہ بنا لے۔ اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بندہ اتنا پیسہ گھر پہ لگائے اور دروازہ ہی نہ رکھے اور لوگوں کو دعوت پہ بلا لے کہ میرا گھر بن گیا ہے، تو بندے بابا جی آتے پہلا سوال کیا کریں گے؟ دروازہ کہاں؟ دروازہ ہوتا ہے گھر کا روح، قیمتی گھر دروازہ قیمتی مانگتا، اس لیے خدا نے نبوت کے گھر کا دروازہ علی کو رکھا تھا۔ کو بیٹھا جو سن رہا ہے، تاکہ نبوت کا روح برقرار رہے۔ جنت سج چکی تھی صاحبان، دروازے کی جگہ باقی تھی، سر پکڑ کے بیٹھا تھا، کہاں سے آئے دروازہ؟ یہ اس نے دیکھا اس کے دربار میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا ہے، اس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ اس نے ایک سپاہی سے کہا یہ کون ہے؟ یہ سائل ہے کوئی، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا سائل نہیں ہوں جی، دروازے بنانے والا مستری۔ کون تھا؟ جبریل۔ اللہ نے انسان کے روپ میں شداد کے محل میں بھیج دیا، دروازے بنانے والا مستری۔ تو کہنے لگا کیوں آیا؟ پتہ چلا ہے کہ آپ کو دروازے کی ضرورت، اگر کہیں تو میں دروازہ بناؤں؟ کہنے لگا خزانے میرے پاس کوئی نہیں ہے، دولت ختم ہو چکی ہے، اور ویسے بھی 300 سال لگے، اتنی قیمتی جنت، اور تو معمولی سا مہمان، تو بنائے گا میری جنت کا دروازہ؟ جبریل نے کہا اگر تو کہے تو بطور سیمپل، بطور نمونہ دروازے کا ایک حصہ دکھاؤں؟ اسے کا دکھا۔ خدا کہتا ہے جبریل نے ابھی کہا، خدا کہتا میں نے اپنی جنت میں سے تحقیق تسلیم، اب جنت پہ تحقیق ہو رہی ہے، اپنی جنت کے دروازوں میں سے دروازے کا ایک پلہ اکھاڑا، وہیں جبریل کے ہاتھ پہ رکھا۔ جبریل نے اس کے محل میں دروازہ کھڑا کیا، یہ سپاہیوں سمیت اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایسی قیمتی چیز میرے جنت میں ایک بھی نہیں ہے، کہاں سے لے آیا تو یہ دروازہ؟ اتنا دیدہ زیب دروازہ، اتنا بہترین دروازہ کہاں سے لے گیا؟ جب نے کہا چھوڑ کہاں سے آیا؟ پتا خریدے گا؟ اسے کہا آدھے دروازے کو میں کیا کروں گا؟ اسے کہا جہاں سے آدھا آیا ہے وہاں سے سارا بھی آ جائے گا، تو قیمت طے کر۔ اچھا اس نے کہا اگر آدھا دروازہ خریدوں قیمت؟ جبریل نے کہا آدھی جنت۔ اس نے کہا ایک حصہ لگا کے کیا کروں گا؟ دروازہ پورا چاہیے؟ جبریل نے کہا پوری جنت۔ اس نے کہا جنت تجھے دے دی تو پھر میں نے کیا بنایا؟ ایک دروازے کے بدلے میں 300 سال کی بنی جنت دے دوں؟ پھر میں نے کیا بنایا؟ پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنی محبت سے میں نے بنائی ہے، بنتا تو یہی دروازہ ہے، یہ لگ جائے گا تو جنت سج جائے گی۔ چل میری نہ بھی ہوئی، لوگ کہیں گے تو صحیح، کسی نے چیز بڑی نرالی بنائی ہے۔ مشیروں نے کہا کہ تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بادشاہ تو، حکومت تیری، دروازہ خرید، اسے قتل کریں؟ ہم کون سا اسے دے رہے ہیں؟ تو دروازہ خرید سے قتل کر دیتے۔ قرآن کا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ اس نے کہا میں لکھتا ہوں جنت کی ملکیت۔ اس نے جنت کی ملکیت لکھی، جبریل کے ہاتھ میں جنت کی ملکیت گئی، جبریل ہو گیا نظروں سے اوچھل۔ اس نے کہا اچھا ہوا خود ہی چلا گیا، ہم نے بھی تو مارنا ہی تھا، قوم جنات سے تھا یا انسانوں سے تھا، اچھا ہوا یہ خود ہی چلا گیا، جلدی کرو یہ دروازہ سجاؤ میری جنت میں۔ دروازہ لگ گیا شداد کی جنت کے باہر۔ اس نے کہا دن منتخب کرو، رایا اکٹھی کرو، ساری فوج بلاؤ،
آج جاؤں گا میں جنت دیکھنے کے لیے، آج مجھے دیکھنا ہے 300 سال کے بعد جس کا میں نے انتظار کیا تھا، آج میری جنت سج چکی ہے۔ یہ پورے جاہو جلال کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے لشکر، پوری آب و تاب کے ساتھ جب جنت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، ادھر یہ جنت کے باہر پہنچا، یہ اندر سے جنت کا دروازہ کھلنا شروع ہوا۔ اس سے کہا جنت کے اندر کون ہے؟ جب دروازہ کھلا تو اندر سے ہود نبی باہر آ رہا تھا، اندر سے ہود نبی باہر آ رہا تھا۔ اس نے کہا او ہود تو یہاں کیسے چلا گیا؟ فرمایا کس جگہ پہ؟ تو کہنے لگا میری جنت میں۔ ہود نے وہی کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں لہرایا، کون سی جنت؟ یہ تو ہم نے خرید لی ہے، یہ تو ہم نے خرید لی۔ کہنے لگا یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ یہ کس نے خرید لی تھی؟ فرمایا میرے اللہ نے۔ کہنے لگا وہ جو خرید کے لے کے گیا وہ تو دوبارہ نظر ہی نہیں آیا۔ فرمایا اسی نے بھیجا تھا جو نظر نہیں آتا۔ آیا تو نے پہلے دن کہا تھا نا کہ اسے کیوں مانو جو نظر نہیں آتا؟ یہ اسی نے بھیجا تھا، وہ اس کا فرشتہ تھا، خرید لی ہے۔ اب یہ ہماری ہو گئی، اب تو نہیں اسے دیکھے گا، اب یہ ہماری ہے۔ اللہ نے یہ پوری کہانی کیوں لکھی؟ خدا نے کہا اسے تھی جنت میں جانے کی حسرت، اسے تھی جنت بنانے کی آرزو۔ خدا کہتا ہے اس نے اپنی آرزو پوری کی، ہم نے اپنی جنت کے ایک دروازے سے اس کی 300 سال کی جنت خرید لی۔ خدا نے کہا یہ ہے میری جنت کی قیمت کہ میری جنت کا ایک دروازہ شداد کی پوری جنت خرید گیا، میری جنت کا صرف ایک دروازہ شداد کی پوری جنت خرید گیا۔ اور شداد نے یہ جنت زمین کے خزانوں سے بنائی تھی، زمین کے سارے خزانے جس جنت پہ لگے تھے، میری جنت کا ایک دروازہ وہ پوری جنت خرید کے لے گیا۔ خدا نے کہا ایسے ہزاروں دروازے میں نے اپنی جنت میں سجائے ہوئے ہیں جس کا ایک دروازہ شداد کی جنت خرید گیا۔ اللہ نے بتا دی اپنی جنت کی قیمت۔ خدا نے کہا یہ ہے میری جنت کی قیمت۔ جو تحقیق کرتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ پوری جنت خرید لیتا ہے۔ ادھر سے حسین اپنی بارگاہ سے اٹھا، حسین نے کہا میرے اللہ میرے پاس تو تحقیق والے ایک بھی نہیں، میرے پاس تو سارے تصنیف والے ہیں۔ تو اب حسین نے جنت کی قیمت کیا رکھی؟ حسین نے کہا تیرا ایک دروازہ اس کی ساری جنت خرید گیا، میرے عزادار کا ایک آنسو تیری ساری جنت۔ تیری جنت کا ایک دروازہ اس کی پوری جنت خرید گیا۔ اور میرے ماتمی کا، میرے عزادار کا ایک آنسو تیری پوری جنت خرید گیا۔ وہ تحقیق کی منزل پہ تھے، یہ تسلیم کی منزل پہ۔ انہوں نے ماننا تھا حسین کو، یہ قرب حسین میں آئے، حسین نے جنت ہی سستی کر دی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور اگلا نتیجہ۔ اب شداد جنت کے باہر کھڑا ہے، ہود نبی جنت میں جانے نہیں دے رہا۔ شداد نے کہا اپنے اللہ سے میں اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، مجھے وہ دکھائی اور نظر نہیں آ رہا، مجھے وہ سنائی بھی نہیں دے گا، تو اس سے پوچھ، خرید تو نے لی ہے، میں نے دے دی، ایک نظر مجھے باہر سے کھڑے ہو کے اپنی سجی ہوئی جنت دیکھ لینے دے۔ 300 سال محنت کی ہے، میں نے خزانے لگائے، مجھے ایک نظر دیکھنے دے۔ ہود نبی نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کا حکم اللہ کی بارگاہ سے لے کے آ گیا۔ ملک الموت نے ہود نبی سے کہا سفارش نہ کرنا، وہ بڑے جلال میں ہے۔ لفظ سننا، یہ میں پوری تحقیق کے ساتھ جملہ پڑھوں، ایک لمحے کے لیے بھی سفارش نہ کرنا، وہ بڑے جلال میں ہے۔ ملک الموت تجھے کیسے پتا چلا وہ جلال میں ہے؟ ملک الموت نے کہا جب اس نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا، اتنے بڑے بڑے نافرمان کی روح میں نے قبض کی ہے، وہ اتنا کبھی جلال میں نہیں ہے۔ آج اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اسے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ پٹک کے مار، پہلے زمین پہ گرا، تڑپتے ہوئے کی روح نکال، میں اسے تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت کہتا ایسا امر اس نے پہلے کبھی نہیں کہا۔ میں بھی کانپ گیا،
میں نے کہا میرے مالک تیرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، گزارش صرف اتنی کروں گا، جب یہ بنانے لگا تھا تب تو نے کچھ نہیں کہا، یہ درخت اڑاتا تو جان ڈالتا، یہ پرندہ بٹھاتا تو روح ڈالتا، یہ چشمے بناتا تو جاری کرتا، میرے مالک تو نے اس کا ساتھ دیا۔ اب ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے، نافرمان ہے، لیکن اسے ایک نظر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور امر یہ کر دیا ہے پٹک کے مار، تڑپتے ہوئے کی روح نکل۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے نافرمان گئے، اتنا سخت حکم نہیں آیا۔ ملک الموت نے کہا نہ اس نے مجھے راز بتایا نہ میں نے راز پوچھا، اس نے کہا اسے ایسے گرا جیسے دیوار سے چھپکلی گرتی ہے، پٹک کے مار، تڑپتے ہوئے کی روح نکال۔ ہود نبی بھی اللہ کے جلال سے ڈر گیا، خاموش ہو گیا۔ یہی بات امام کی بارگاہ میں آ گئی۔ امام سے آ کے ایک بندے نے سوال کیا، مالک شداد سے کون سا ایسا فعل سرزد ہو گیا تھا جو اللہ اس پہ اتنا سخت ناراض ہوا؟ امام نے جواب دینے سے پہلے سر سے امامہ اتارا۔ امام کی آنکھوں کے آنسو بادشاہ کی داڑھی میں آ گئے۔ امام کی داڑھی پہ آنسوؤں کا آنا تھا۔ سائل نے کہا مولا بتا سکتے ہیں اس سے کیا فعل سرزد ہوا تھا؟ امام نے زمین پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرا جیسے کوئی بے بسی میں پھیرتا ہے۔ پھیرنے کے بعد امام نے کہا شداد سے ایک ایسا فعل سرزد ہو گیا تھا جس سے اللہ نے اسے سخت اذیت دی۔ میرے مالک وہ کیا تھا؟ فرمایا جب اس کی فوج رایا کے گھروں میں گھس کے سامان لوٹ رہی تھی تو اس کی فوج نے قوم عاد کی ایک بچی کے کان سے در کھینچا۔ مجھے نہیں خبر کہ کتنے بندے ذہنی طور پہ مجلس میں، قوم عاد کی ایک بچی کی کان سے گوشوارہ کھینچا۔ جو ہی اس نے گوشوارہ کھینچا اس بچی کی چیخ نکلی، چیخ پہنچی عرش الہی پہ، اللہ کا عرش ہل گیا۔ اس بچی کی کان سے لہو کا قطرہ گرا، اس نے منہ آسمان کی طرف کیا، کر کے کہا میرا بدلہ تو نے لینا ہے، میرا بدلہ تو نے لینا ہے۔ خالق نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچی کی چیخ جتنی اذیت اب میں شداد کو بھی دوں گا۔ اب اتنا مجمع اللہ کی بارگاہ میں منت کرے، میرے مالک تجھ سے قوم عاد کی ایک بچی کی چیخ برداشت نہیں ہوئی، شام غریبہ حسین کی بیٹی دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے ادھر سکینہ لب کھولنے لگی، سجاد کی آواز آئی سکینہ بد دعا نہ کر رہا۔ اجروں کو منا سکینہ بد دعا نہ کرنا۔ سکینہ تو تین حجتوں کے رشتہ دار ہے، تو ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھپھی ہے۔ سکینہ بد دعا نہ کرنا، سکینہ زمین پھٹ جائے گی، عرش گر جائے گا اگر تیری زبان سے ایک بھی شکایت کا جملہ نکلا۔ جسے کل والا مصائب یاد ہے، کل میں نے کہا تھا علی نے کہا تھا زہرا بدعا نہ کرنا، زہرا مدینہ لرز جائے گا، زہرا کائنات غرق ہو جائے گی۔ اس علی نے اس فاطمہ سے کہا تھا، کربلا میں اس علی نے اس فاطمہ سے کہا سکینہ شکایت نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا۔ شہزادی نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، سر جھکا کے کہا تیرے امر پہ راضی، دادے کی ولایت بچانی، نانے کا دین بچانا۔ میں نے کل پڑھی تھی بڑی بطول کی شہادت، پڑھی نہیں گئی، درد سنائے تھے۔ آج سن لو چھوٹی بطول کے درد۔ مسلمانوں نے اس گھر کی ہر بطول کو رلایا۔ تین بیٹیاں ہیں جو باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ پے کے نصیب اچھے کرے۔ تین بیٹیاں ہیں جو باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، ایک مصطفیٰ کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔